السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ساری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کائنات کو نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ کوئی کر سکے گا، نہ ہو سکے گا، نہ کبھی بھی نہیں۔ وہی ایک مالک ہے، وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہر بندے کی عزت، ہر چیز جو کچھ بھی ہے اس کو عزت ملنی، ذلت ملنی، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور جو طے ہو گیا اس کو فیصلے کو کوئی مٹا نہیں سکتا سوائے دعا کے علاوہ۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو ہی بدل دیتے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں ایک بڑھیا مائی کی میں نے دعا آپ کو بتائی تھی کہ وہ دعا ایسی تھی کہ جس نے ہر ہوا، ہر طوفان کو موڑ کے لے آئے، اور وہ ایسی چیز کہ ڈاکٹر کو ان کے گھر لے کے آ گئے۔ اور آج کا جو واقعہ، آج حضرت عمر فاروق کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ان کے قصے تو ویسے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے ایسی عزت صحابہ کو دی تھی کہ آج تک ایسی عزت کسی کو مل ہی نہیں سکی جتنی عزت اللہ پاک نے صحابہ کو دی تھی، اور صحابہ کو عزت جو ملی تھی وہ دین کے نام سے ملی تھی، ورنہ ان کے یہ نہیں مقام سے نہیں، دین کے صاحب تھے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جو ہمیں عزت ملی ہمیں کپڑے سے یا ان چیزوں سے نہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو دین اللہ پاک نے دیا تو وہ ساری کائنات سے بھر کے تھا، اس سے عزت ملی تھی۔ ایسا جذبہ، ایسا ایمان، ایسے کہ ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی زمین، ان کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آگے سمندر ہے تو گھوڑا اس میں سمندر میں باہر ڈال، کوئی بھی چیز ہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آج والے ولاگ میں چلتے ہیں، کیا حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ سفر پہ جا رہے تھے۔ یہ واقعہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو رات کو تاریخی اعتبار سے دنیا کا اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا، تو فتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیں اور شہر کا انچارج سنبھال لیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو ایسے ہی شہر کی گنجائش دیے جائے گے۔ چنانچہ حاکم کی اطلاع کر دی گئی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا، اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور دن چڑھے کے اعتبار سے تو لوگوں کا لگا کہ حاکم کو سواری پر آ گئے ہیں، جبکہ غبار مٹی گھٹے کی وجہ سے تو دیکھا ایک اونٹنی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو کہ پوش تھی، اس کے پاؤں مٹی گاڑے سے لپٹے ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑے رکھے تھے، اور دوسرے ہاتھ میں اونٹنی کی رسی پکڑی ہوئی تھی۔ سپہ سالار نے جب اونٹنی کو دیکھا تو پکار کر اٹھے کہ بیت المقدس والوں تیار ہو جو ہمارا حاکم عمر فاروق آ پہنچا ہے۔ بیت المقدس والوں نے روم کے حکمرانوں کو وقف کر دیا کہ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ یہ تو عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے۔ انہوں نے پوچھا جو اونٹنی پر سوار ہے وہ عمر ہے؟ یہ بڑی مزے کی بات آپ سنیں، اس جگہ پہ یہی چیز مین تھی۔ سوارا جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو
کوئی خادم ہے۔ اونٹنی پر سوار تو حضرت عمر فاروق رسی پکڑ کے چل رہے ہیں، اور جو خادم ان سے اونٹنی پر، یہ بھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیوں سوار تھے، یہ آپ کو اگلے بتاتے ہیں۔ لوگوں میں غم و گمان شروع ہو گیا۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوش نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ پوش پہن لے تاکہ شہر والوں پر رغب یعنی آپ کا جذبہ، یا جیسے وہ پریشر وغیرہ پڑ جائے گا، رغب پڑ سکے۔ عمر نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوش میں نہیں بلکہ اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ طویل سفر تھا۔ جب ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھیں۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر دو۔ ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل میں ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا، دوسری منزل میں دوسرا مسافر اتفاق سے ہوگا۔ جب کہ بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرا ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ یہ بات تھی، حضرت عمر فاروق نے کہا میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ تھی شان خلیفہ اور میرے ماں باپ حضرت عمر فاروق پر قربان، جو 20 لاکھ مربع میل پر رقبے کے حکمران تھے۔ آج تک اتنا بڑا رقبے کے 20 لاکھ مربع میل پر یہ حکمران اللہ پاک نے بنایا۔ آج تک کوئی اتنی مربع میل پر حکمران نہیں بن سکا۔ اور اسی طرح مزید اچھی ویڈیو، اس سے پہلے یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں اور کوئی اور نیک ویڈیو لائیں گے، کوئی اور دنیا کی کوئی ایسی بات لائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔